أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه واللہ سریع الحساب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النور آیت نمبر 39 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ کل والا جو ہمارا درس تھا اس میں ہم نے مومنوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اس کا ہم نے تذکرہ کیا اور ان کے اعمال کی مثال بھی بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ وہ جوان مرد آپ کو کہاں ملیں گے؟ وہ آپ کو ملیں گے اللہ تعالیٰ کے ان گھروں میں، مسجدوں کے ساتھ ان کا خاص تعلق ہوگا۔ تجارت یا خرید و فروخت انہیں غافل نہیں کر دے گی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، کیونکہ انہیں وہ دن یاد ہوگا۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یعنی وہ دن جس دن دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گی، یعنی موت کا وقت یا قیامت کے دن کا تذکرہ یہاں پہ ہے۔ یعنی اس دن کے خوف سے وہ لرزاں و ترساں رہتے ہیں، اور اپنی تجارت کے دوران بھی انہیں برابر دھیان رہتا ہے کہ کس وقت آئے گا کہ ہمیں اللہ کے گھر کا رخ کرنا ہوگا، اللہ کے گھر میں جا کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہوگا۔ یعنی وہ کبھی کیسی بھی تجارت ہو، کیسا بھی کام ہو، کس قسم کی بھی مصروفیت ہو، کوئی مصروفیت جو ہے انہیں کبھی بھی غافل نہیں کرتی اس چیز سے۔ ان کی یہ مثال کل ہم نے پڑھی تھی، اور وہ سب اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بہتر بدلہ عطا فرمائے، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے اعمال ہیں کیا، انہیں اس کا بھی احساس ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مزید دے گا، ان کے اعمال کے برابر نہیں بلکہ ان سے بڑھ چڑھ کر انہیں دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہی ہے وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ انہیں یہ خطرہ نہیں رہتا کہ ہماری تجارت، نماز کے دوران ہم اپنی دکان بند کر دیں گے تو پتہ نہیں کتنا گھاٹا ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ یہ ان کی خام خیالی کچھ لوگوں کی جو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اسی دوران کوئی گاہک آ جائے ہزاروں کا فائدہ مجھے ہوتا۔ بھائی یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، کس کو کیا دینا ہے۔ تو کل ہم نے یہ مومن کی مثال پڑھی تھی کہ ان کی مثال، ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے، ان کا خیال کیسا ہوتا ہے، نور علی نور کی مثال جو ہم نے پڑھی تھی۔ اب آج کی آیات میں جو ہے، اب جو اہل کفر ہیں ان کے بھی دو حصے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو کسی نہ کسی حد تک کچھ نیک اعمال بھی کبھی کبھی کرتے رہتے ہیں، لیکن اس حد تک ان کا ایمان پختہ نہیں ہوتا، یعنی اگر مانتے بھی ہیں اللہ کی حد تک، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی فرما برداری کو وہ ضروری نہیں سمجھتے، ان پر ایمان لانا ضروری نہیں سمجھتے۔ وہ کافی سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم کو اس کا اجر ملے گا، ہم کہیں خدمت خلق کر رہے ہیں، کہیں کنواں کھود رہے ہیں، کہیں یتیم خانہ کھول رہے ہیں، کہیں ہم نے کسی کی مدد کی، اسی پر ان کا بھروسہ ہے، لیکن خالص اللہ کی اس رضا کے لیے وہ ایسا نہیں کرتے، اور نہ اللہ کی ہدایت کے مطابق کرتے ہیں، اور نہ رسول اکرم علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق کرتے ہیں۔ تو ایسے اہل کفر کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم، تو ان کے اعمال کی مثال کیسی ہے؟ کسراب، بس سراب کی طرح۔ سراب آپ سمجھتے ہیں نا، اس طرح شراب ہے، شراب ہر مشروب کو کہتے ہیں، پینے کی چیز کو ہم شراب کہتے ہیں، اور سراب کہتے ہیں
جو دکھے پینے کی چیز لیکن حقیقت میں وہ نہ ہو. وہ آج ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسے چمکتی ہوئی ریت کہیں ہوتی ہے کسی صحرا میں، ایک پیاسا جو ہے اس چمکتی ریت کو سمجھتا ہے پانی، تو وہاں جب جاتا ہے پیاس بجھانے کے لیے وہ چمکتی ہوئی ریت ہوتی ہے، اسے سراب کہا جاتا ہے. فرمایا جو اہل کفر ہیں، کفر کرنے والے جو ہیں، ان کے اعمال کی مثال یوں سمجھو جیسے سراب ہے، چمکتی ہوئی ریت ہے. بِقِیعَةٍ کسی چٹیل میدان میں، قیعتن اس کی جمع قیعان آتا ہے، ایک ہموار اور جو کافی بڑا میدان ہو اسے کہا جاتا ہے قیعتن. کسی ہموار اور چٹیل میدان میں، یہ سب وہاں کیا ہے؟ سراب ہے. یہ سب گمان کرتا ہے اسے الظمآن پیاسا، ایک پیاسا سمجھتا ہے اسے ماء پانی. اور جب وہاں پہنچتا ہے حتیٰ اذا جاءہ، لیکن جب وہ وہاں پہنچتا ہے یہاں تک کہ وہاں وہ پہنچا، لم یجدہ شیئا، وہاں اس نے کوئی چیز نہیں پائی، وہاں اسے پانی نظر نہیں آیا. ووجد اللہ عندہ، اور اس کے پاس اس نے اللہ کو پایا. فوفاہ حسابہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا. اب دیکھیے مثال کیا دی اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثال بیان کرتے ہیں. اللہ کو اپنے لیے مثال کی ضرورت نہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے، ایک حقیقت کے قریب لانے کے لیے. جو کافر لوگ جو اعمال کرتے ہیں چونکہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہی نہیں، وہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں یا اپنے لیول پہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ اچھا کام کر رہے ہیں، بس اسی میں مگن رہتے ہیں. تو فرمایا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے، وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ بڑی نیکیاں ہیں، اور اب ان نیکیوں کے سہارے جب وہ جائیں گے ان نیکیوں کے قریب کہ اب مجھے پتہ نہیں ان سے کیا ملے گا، لیکن وہاں کسی کو پائیں گے؟ اللہ کو پائیں گے. اور اللہ تعالیٰ انہیں تڑپا تڑپا کر جب انہیں موت آئے گی، کیونکہ پانی تو ہوگا نہیں، پانی کی شدت سے جب انہیں پیاس کی شدت سے جب انہیں موت آئے گی تو وہاں اللہ تعالیٰ کو پائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو پکڑیں گے اور ان کا حساب پورا کر دیں گے، ان کا حساب چکا دیں گے. فرمایا حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ. وہاں کچھ نہیں پائیں گے. وہ کیوں نہیں پائیں گے؟ وہ ایک اور جگہ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے ان اہل کفر کے اعمال کو وہاں ہباء منصورا، دھول بنا کر اڑا دیا جائے گا. ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیے گئے ہوں گے. جو شخص بھی کسی شخص کو دکھانے کے لیے یا کوئی اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے نیک کام کرے، کتنا ہی بڑا کام ہو، اس کے دل میں یہ نہ ہو کہ یہ میں محض اللہ کے لیے کر رہا ہوں، صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو اس کی مثال ایسی ہے کوئی نوٹ ہے لیکن جعلی نوٹ ہے. اگر آپ کے پاس کروڑوں روپے ہوں، کروڑوں ہوں، لیکن وہ جعلی ہوں، اس کے بدلے میں آپ کو ایک پیسہ بھی ملنے والا نہیں. اس کے برعکس اگر آپ کے پاس کم ہی ہو لیکن وہ اصلی وہ کرنسی ہو، صحیح نوٹ ہو، اس کی کچھ نہ کچھ قیمت تو ہوتی ہے. اسی لیے جتنا بھی ہم سے عبادت ہو سکتی ہے، اللہ کی بندگی ہو سکتی ہے، وہ ہونی چاہیے خالص مخلصین لہ الدین، تو اس کی ویلیو ہوگی. تو فرمایا کہ وہاں وہ پائے گا اللہ کو، اور واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی، وہ فوراً اس کا حساب کر دے گا کہ تم نے کیا کیا ہے، میرے لیے کیا کیا، بتاؤ کیا لے کر آئے ہو. فوراً اس کا حساب چکا دیا جائے گا. یہ اب ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے کچھ جھوٹ موٹ کی نیکیاں کی تھی، کچھ نہ کچھ تو کیا تھا، جھوٹ موٹ ہی کی نیکیاں تھی لیکن تھی، ان کو بھی ہباء منصورہ بنا کر اڑا دیا جائے گا. اب تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے یہ بھی نہیں کیا، جو اس قدر بدبخت تھے کہ جو بالکل اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر تلے ہوئے تھے، جو اپنی ہی بات منوانے کے لیے تیار تھے، اپنے ہی کو کہہ رہے تھے کہ ہم ہی بڑے ہیں، اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کو دوسروں لوگوں سے بھی منوانے کی کوشش کر رہے تھے. وہ سب کچھ یعنی وہ باغی تھے، سرکش تھے. اب ان کی مثال بیان کی جا رہی ہے. او یا کا ظلمات، ان کی مثال ہے جیسے اندھیرے ہیں، بڑے اندھیرے ہیں، ظلمات، فی بحر لجی، ایک گہرے سمندر میں.
لجین، یہ نسبت ہے اس کی، لجتن ایسے سمندر کو کہتے ہیں جس کا کنارہ نہ، جس کا یہ تہ نہ ملے، یعنی بہت گہرا سمندر جو ہے، ان کی مثال ایسے ہے بہت اندھیرا ہے۔ کہاں ہے اندھیرا؟ ایک بڑے گہرے سمندر میں، یغشاہ موج، تو اس شخص کا، اس کو ڈھانپے ہوئے ہے ایک موج، ایک لہر اس کے اوپر آ گئی، من فوقہ موج، اور اس کے اوپر ایک اور لہر، من فوقہ سحاب، اور اس کے اوپر سحاب، یعنی کالی بدلیاں، کالے بادل اس کے اوپر ہیں۔ کتنا اندھیرا ہوگا، یعنی پہلے ہی رات کا اندھیرا ہے، اندھیرا ہے، اور پھر اس کے اوپر ایک لہر آ گئی پانی کی، اس کے اوپر دوسری لہر آ گئی، اور اس کے اوپر پھر بادل بھی ہیں، سیاہ بادل ہیں، کتنا اندھیرا ہوگا۔ فرمایا ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکی پر تاریکی، یعنی ظلمات ہیں، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، ان پر اور اندھیرے ہیں، اور ایسے اندھیرے ہیں اذا اخرج یدہ، کہ ایک شخص اپنا ہاتھ جب باہر نکالتا ہے، لم یکد یراہ، اسے اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، ایسا اندھیرا ہے۔ وہاں مومنوں کی مثال دی گئی تھی، نور علی نور، یعنی ان کے دل میں بھی نور فطرت تھا، اور باہر سے یہ نور، نور وحی، اور اس سے وجود میں آ گیا نور ایمان، یعنی ایمان ان کے دل میں آ گیا۔ ایسی روشنی ہے کہ اس کا اثر دوسرے پر بھی پڑتا ہے۔ وہاں ہم نے مثال پڑھی تھی چراغ کی مثال، مصباح کی مثال، چراغ کی مثال وہاں اللہ تعالیٰ نے دی، سورج کی مثال نہیں دی۔ کیوں؟ کیونکہ سورج جب چمکتا ہے وہاں کوئی اندھیرا رہتا ہی نہیں، لیکن چراغ جب چلتا ہے وہاں تو اندھیرا ہوگا، لیکن وہاں تو اجالا ہوگا، لیکن اندھیرا بھی دکھے گا۔ اسی لیے ایمان کی مثال یہ دی۔ ایمان کی روشنی ایسی ہے کہ اندھیرا بھی نظر آئے گا، روشنی تو ہوگی، ہمیں راستہ ملے گا، لیکن سائڈ میں اندھیرے نظر آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایمان والا شخص اندھیروں کو بھی پہچانتا ہے، یعنی کفر کو بھی وہ پہچانتا ہے اور ایمان کو بھی پہچانتا ہے، وہ صراط مستقیم کو بھی دیکھتا ہے اور غلط راہوں کو بھی دیکھتا ہے، ان سے بچتا ہے، جس کے لیے ہم دعائیں بھی کرتے ہیں نا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں حق بھی ہمیں دکھا اور اس پر چلا بھی ہمیں، اور باطل بھی ہمیں دکھا اور اس سے بچا ہمیں۔ تو گویا باطل بھی، اسی لیے اس کی مثال جو دی ہے چراغ کی مثال دی ہے، سورج کی مثال نہیں دی ہے۔ اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ سورج کی مثال اس لیے نہیں دی کہ سورج سے دوسرے سورج وجود میں نہیں آتے، لیکن چراغ سے دوسرے چراغ کو ہم جلا سکتے ہیں۔ اس لیے جو ایمان والا ہوگا، جس کے دل میں ایمان ہوگا، وہ ایمان لانے کے بعد سو نہیں جائے گا بستر میں بس کافی سمجھے گا میں ایمان والا ہوں، نہیں، بلکہ اس کا یہ کام ہے کہ اس کے یہ ایمان کے چراغ سے اور چراغ بھی روشن ہو، اور لوگوں تک جو ایمان سے ابھی تک دور ہیں، اللہ سے دور ہیں، اللہ کے ان بندوں کو اللہ کے ساتھ ملانے کا یہ کام کریں گے۔ آج تو افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے جو جاننے والے ہیں، وہ ایمان والوں کو بھی کافر بنا رہے ہیں، ہر جگہ فتوے دیے جا رہے ہیں کہ وہ کافر، وہ کافر، وہ کافر۔ کہاں تو ہم نے اہل کفر کو لانا تھا اہل ایمان کے اندر، ان کو بھی ایمان کے نور سے منور کرنے کی کوشش کرنی تھی، تو وہ کام تو رہ گیا ہم سے، اور ہم خود ہی ایمان والوں کو ہی اب یہاں سے باہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی کافر، یہ بھی کافر۔ یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ بہرحال اب یہاں مثال دی گئی، وہاں نور علی نور کہا تھا مومنین کے لیے، اب ایسے ان اہل کفر کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ظلمات پر ظلمات، تاریکی پر تاریکی، یا ایسی تاریکی کہ اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ اب جو ایسی تاریکی میں پڑا ہو تو وہ اس کو سیدھا راستہ کیسے سجھائی دے سکتا ہے؟ اسے اللہ کی رضا والا راستہ کہاں ملے گا؟ اسے یہ اللہ کی رضا کا راستہ جو ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ اسے کبھی نہیں مل سکتا، وہ تو اندھیرے میں بھٹک رہا ہے، لم یکد یراہ، اپنا ہاتھ بھی اسے نہیں دکھتا۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اور جس شخص کو روشنی عطا نہ کرے اللہ، جس کو اللہ ہی نور عطا نہ کرے، فَمَا لَهُ مِن نور، اس کے لیے کوئی نور نہیں ہو سکتا۔ نور کا واحد منبع
یا عطا کرنے والا جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے۔ جو اللہ ہی کو نہ مانے، جو اللہ ہی سے دور رہے، جس کو اللہ ہی سے چڑ ہوگی، جو اللہ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اللہ کے گھروں میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اللہ کی کتاب کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اللہ کے نبی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تو ایسے شخص کو نور کہاں سے ملے گا؟ وہ تو پھر بالکل اندھیروں میں بھٹکتا رہے گا، اس کے لیے پھر اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، اسے سیدھا راستہ کبھی نہیں مل سکتا۔ تو یہ 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہم نے پڑھا۔ پہلے جو آیت نور جو ہم نے پڑھی، اللہ نور السماوات والارض، وہ مومن کی مثال تھی، ان کے اعمال کی مثال تھی۔ اس کے بعد ان لوگوں کی جو جھوٹ موٹ کی کچھ نیکیاں کرتے تھے، ان کو بتا دیا گیا ان کی نیکیاں بھی کام آنے والی نہیں۔ اور پھر تیسرے وہ جو انتہائی بغاوت پر، جو جھوٹ موٹ کی نیکیاں بھی نہیں کرتے، جو بالکل دور۔ اور یہ جو مثال دی ہے، اس مثال کے ذریعے ایک فرینچ ایڈمیرل جو ہے اس نے اسلام قبول کیا۔ اس نے جب یہ پڑھا، یہ آیت جب پڑھی، یہ مثال جب پڑھی، اس کی پوری عمر گزری تھی سمندری سفر میں ہی، وہ ایڈمیرل تھا۔ تو اس نے کہا کہ اگر یہ مثال دی گئی ہے تو ذرا پتہ کرو، یہ جو پرافٹ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سمندری سفر کیا ہے؟ جب اس نے پتہ کیا کہ اس نے کبھی بھی سمندری سفر نہیں کیا، تو اس نے فوراً کہا کہ پھر یہ اللہ کا کلام ہے، وہ اسلام قبول کر جاتا ہے۔ لیکن اب ایک ہی آیت اس کی ہدایت کا باعث بنی۔ اس نے اپنے اس نور فطرت کو بچا کے رکھا تھا، یعنی جو نور فطرت اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے اندر رکھا ہے، وہ نور جس کا تذکرہ ہم نے کل پڑھا، وہ نور فطرت اس کا محفوظ تھا۔ پھر یہ نور ہدایت کی ایک ہی کرن، ایک ہی آیت جو ہے اس نے اس کو اثر کر دیا، کیونکہ اس نے وہ بات سمجھی کہ ایسی مثال تو کوئی شخص دے نہیں سکتا۔ ہاں، اگر کوئی انسان دے سکتا تھا جس نے پوری عمر اگر سمندری سفر کیے ہوتے، پھر وہ ایسی مثال دے سکتا تھا، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایسی مثال کوئی ایسا شخص دے جس نے سمندری سفر کیا ہی نہ ہو۔ تو اب ہم سب سے سوال، اور ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم ترا، کہ آپ نے دیکھا نہیں، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، یسبح لہ من فی السماوات والارض، اس کی تسبیح بیان کرتا ہے کون؟ من فی السماوات، جو بھی آسمانوں میں ہے، والارض، جو زمین میں ہے، والطیر صافات، اور پر پھیلائے پرندے فضا میں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کیوں آیت ہم کو کیوں بتائی جا رہی ہے، تمام اہل ایمان کو کیوں بتائی جا رہی ہے؟ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ بھائی یہ تو ٹھیک ہے، نور ہی نور ایمان والوں کے لیے، باقی سب جو ہیں اندھیرے میں ہیں، لیکن ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں اندھیرے والے ہی جو ہے ہمارے سروں پہ سوار ہیں، سارے زیادہ اسی طرف ہیں، بہت کم ہے اس طرف۔ کبھی کبھی انسان مایوسی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مایوسی کی کوئی بات نہیں، ساری کائنات تمہارے ساتھ ہے، آسمان والے سارے ہی اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں، اور زمین والے سارے ہی اللہ کی تسبیح مصروف ہیں، اور آسمان اور زمین کے بیچ جو اڑتے ہوئے پرندے ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں۔ اب اگر کچھ انسان نہیں ہے تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ان کو مت دیکھیں۔ فرمایا، یہ آیت ہم نے پہلے بھی اس قسم کی پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگی، سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 44 تو سبح لہ السماوات السبع والارض، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی 7 آسمان اور زمین، ومن فیہن، اور جو ان میں ہے وہ سب۔ پھر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یاد ہوگا آپ کو، ابھی کچھ روز پہلے وہ پڑھی تھی ہم نے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ وَكَانَ اللَّهُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک اللہ تعالیٰ بردبار اور غفور ہے۔ وہاں فرمایا گیا ہر چیز، وَإِن مِّن شَيْءٍ، ایک چیز جو ہے کائنات کے اندر جو بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، آسمان والے، زمین والے، آسمان اور زمین کے بیچ جو ہے یہ بھی، اور پھر ہر شے الگ سے بتائی گئی وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ۔
اب اگر کچھ لوگ نہیں کرتے تو ہمیں اس میں نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی ہم چند ہی لوگ ہیں اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے. فرمایا نہیں، سارے لگے ہیں. دیکھو والطیر الصافات، پار پھیلائے ہوئے پرندوں کو دیکھو. کل قد علم صلاتہ، سب جانتے ہیں اپنی نماز کا طریقہ، و تسبیحہ، اور اپنی تسبیح کا طریقہ. ہر شخص اور ہر شے جو ہے وہ جانتی ہے اپنی نماز کا طریقہ کیا ہے. اگر تمہیں پتہ نہیں چلتا یہ کس طرح نماز ادا کر رہے ہیں، اس سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے. واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی، اللہ کو پتہ ہے. پرندے کس طرح سے تسبیح کر رہے ہیں، پہاڑ کس طرح سے تسبیح کر رہے ہیں، یہ پتھر، یہ دریا، یہ سمندر، یہ ستارے، سیارے، چاند، سورج، آسمان، زمین، یہ سب جو ہیں یہ لگے ہیں. اور پھر فرشتے جن کی تعداد کتنی ہے کوئی اندازہ انسان نہیں کر سکتا. آپ تو سب جانتے ہیں بیت المعمور کی جو طواف کر رہے ہیں، ایک بار جو فرشتہ طواف کرتا ہے قیامت تک اسے دوبارہ باری نہیں آئے گی. تو اس کائنات میں کتنے فرشتے ہیں، تو وہ سارے اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. اسی کی حکومت ہے، اسی کا اقتدار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور اسی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے. گویا وہاں ہم نے اپنے کیے کا حساب لازماً دینا ہے. ہم نے کیا کیا، کتنا کیا، کس کے لیے کیا، اس کا حساب ہمیں دینا ہوگا. یا ہم آپ کے سامنے بڑے مخلص بن سکتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے دل کا حال جانتا ہے. وہ ہمیں دیکھے گا تو ہمارے دل کی کیفیت جانے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اس دن دلوں کو چیرا جائے گا اور اندر سے نکالی جائے گی، مغز نکالا جائے گا. باہر والی چیزوں کو نہیں دیکھا جائے گا، اندر کی چیز کو دیکھا جائے گا. ہمارے ہر عمل کو ٹیلی کیا جائے گا، ہمارے دل کے ساتھ دیکھا جائے گا کہ نیت کیا کی. گویا یہ ان کے پاس صحیح نوٹ تھا کہ یہ کوئی فیک کرنسی تھی. یہ کس کے لیے عمل کی تھی؟ نماز ادا کی تھی تو کس کے لیے؟ زکوٰۃ دی تھی تو کس کے لیے؟ کسی غریب کی مدد کی تھی تو کیوں کی تھی؟ غرض کیا تھی؟ ووٹ کے لیے، نوٹ کے لیے، شہرت کے لیے، کہ اللہ کے لیے مدد کی تھی؟ کسی کے حق میں کوئی بات کی تھی تو کس کے لیے کی تھی؟ کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے دنیا کا، یا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کیا؟ جو کام بھی کیا تھا اس کو ٹیلی کیا جائے گا، اور وہی ویلڈ قرار پائے گی وہاں پر عبادت جو اللہ کے لیے کی ہو. باقی ہوا منصورا، دھول بنا کر اڑا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان آیات کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں کو سنوارنے والے بنیں، اپنے اعمال پر دھیان رکھنے والے بنیں کہ ہمارے جتنا بھی ہم سے ہو سکے عمل وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو. ایک بار ان آیات کو آپ سنیں، اب جن کا ترجمہ ہم نے سمجھا. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب. او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ واللہ علیم بما یفعلون. وللہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ المصیر. صدق اللہ العظیم.
اللهم اجعل القرآن نور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين ثم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.